بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4 معارف و مسائل، پیج 591، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 242. ناظرین، پچھلی آیات کا ہی بقیہ حصہ چل رہا ہے، یعنی ہیڈنگ یہ گزر چکا ہے کہ حکم نمبر 35 بیوہ عورتوں کی سکونت اور متاع کو بعض اقسام کا بیان، اور سکونت اور متاع کی بعض اقسام کا بیان، یہ ہیڈنگ چل چکا ہے. ناظرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر رکھ رہے ہیں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے. جو ہے بیدار انسان میں وہ گہری نیند سوتا ہے. شجر میں، پھول میں، حیوان میں، پتھر میں، ستارے میں. مجھے پھونکا ہے سوز قطرہ عشق محبت نے. غضب کی آگ تھی پانی کے چھوٹے سے شرارے میں. معارف و مسائل، وی لاگ نمبر 4. والذین یتوفون منکم الی قولہ واللہ عزیز حکیم. زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت تک 1 سال تھی، اور اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، جیسے کہ ما قبل میں آیت یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا سے معلوم ہو چکا ہے. مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ ہوا تھا، بلکہ اوروں کے حق کا مدار محض مردے کی وصیت پر تھا، جیسے کہ آیت میں کتب علیکم اذا حضر، دوسرے پارے کی 180 نمبر آیت کی تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے. اس لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر عورت اپنے مصلحت سے خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے ترکہ سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے. اس آیت میں اس کا بیان ہے، اور خاوندوں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر جایا کرے. اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے وارثوں کو تو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، لیکن خود اس کو جائز تھا کہ خود اس کے گھر نہ رہے اور اپنا حق ورثہ کو چھوڑ دے، بشرطہ کہ عدت پوری ہو چکے اور نکاح وغیرہ سب درست تھا. اور یہی مراد ہے قاعدہ کی بات سے، اور قاعدے سے مراد یہی تفصیل ہو جائے گی. اور ہر صورت کے وجوب اور استحباب کا فرق دوسرے دلائل سے ثابت کیا جائے گا، اور حقاً کو واجب کے معنی میں نہ لیں گے، اور اللہ الزام کے لیے نہ ہوگا، بلکہ محض تاکید کے لیے ہوگا. درجہ استحباب ہی صحیح بیان القرآن میں. یہ البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، عورت کے لیے بھی، اور جو منع کر سکے اور نہ روکے اس کے لیے بھی. پھر جب آیت میراث کی نازل ہوئی، گھر بار سب ترکہ میں سے عورت کا حق مل گیا، سو اپنے حصے میں رہے اور اپنے حصے سے خرچ کرے. یہ آیت منسوخ ہو گئی. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 4. انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ نمبر 5 میں اس کا بقیہ حصہ ہے ابھی کچھ، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر ہمارا کمپلیٹ ہوا. نہ آنچ آنے دیں ایک صحابی پہ بھی ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے صحابہ. محبت کا مفہوم ہم کو سکھایا ہے پیارے ہمارے صحابہ. ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ، ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ، ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ. ادا کر دیا حق عشق رسالت، کہے عقل حیران وہ رے صحابہ.
اثر چاند سورج صحابہ، اثر چاند سورج ستارے صحابہ، نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ.